I think a man should have absolutely no interest in whether he's actually happy or not. If I wake up and I'm unhappy, I will do the exact same things as if I am happy. I will go to the gym the same. I will work the same. How I feel has no impact on how I live my life. I don't think happiness as an index is a healthy view for a man to have on life success. If you're waking up and going, oh, am I happy, am I not? You're looking at life wrong. I think of a man... ہے یہ شخص، اس کا مقصد کیا ہے؟ اینڈریو ٹیٹ مسلمان کیسے ہوا؟ اس کے مسلمان ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وہ لفظ میٹرکس استعمال کرتا ہے، آخر اس لفظ میٹرکس میں کیا راز ہے؟ اور دنیا کی مافیا اسے کیوں مارنا چاہتی ہے؟ سوشل میڈیا نے اسے کیوں بین کیا؟ یہ سب اور بہت کچھ جانیے اس ویڈیو میں۔ 4 بار ورلڈ کک باکسنگ چیمپئن اور 2022 کے اندر گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا شخص اینڈریو ٹیٹ اسلام قبول کرنے کے بعد سے ایک لمبی کنٹروورسی میں ہے۔ اس شخص کا تعلق امریکہ سے ہے اور مغربی کلچر کو فالو کرتا ہے۔ اینڈریو ٹیٹ ایک کرسچین فیملی میں پیدا ہوا مگر شروع سے ہی ایتھسٹ تھا، جو کہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں۔ لیکن اچانک سے ورلڈ میٹرکس کو لے کر دنیا بھر میں ان کے بیانات کی وجہ سے ایک نئی بحث چھڑ گئی اور لوگ اس بات سے متاثر ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ ویسٹ کے نظام، ہوموسیکشوالٹی، فیمنزم اور دنیا کی بڑی بڑی آرگنائزیشنز اور کمپنیز کے مالکوں کو ایکسپوز کرنے لگا کہ وہ کیسے دنیا کو چلا رہے ہیں، کیسے وہ معصوم لوگوں کا خون چوس کر وہ اپنا بزنس چلاتے ہیں اور پھر اسی بزنس پروفٹ کو لوگوں کی بہتری پر لگا کر ڈرامہ بازی کرتے ہیں، کیونکہ اس ایلیٹ کلاس نے لوگوں کو ایک جالے جسے وہ میٹرکس کہتا ہے میں قید کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس دنیا کی تباہی کے ذمہ دار کچھ ہی لوگ ہیں جو اس دنیا کے قدرتی نظام کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایلیٹ کلاس گلوبل وارمنگ، ایلیجبلٹی، فیمنزم، مذہب کی تعلیم کا مذاق اڑانے اور پروفٹ کے لیے لوگوں کا فائدہ اٹھانے والے ہیں، اور اس حقیقت کا معصوم لوگوں کو علم نہیں۔ اس طرح سر عام دنیا کے اس طاقتور مافیا کو ایکسپوز کرنے پر اس کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بین کر دیا گیا، سوائے ٹویٹر کے، کیونکہ حال ہی میں ٹویٹر کو ایلن مسک نے خریدا اور وہ فریڈم آف سپیچ کو لے کر کوئی سخت قانون نہیں رکھتا۔ ان کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بین کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے بیانات سے لوگوں کا برین واش کر رہا ہے اور لوگوں میں نفرتوں کو پھیلا رہا ہے جو کہ رولز کے خلاف ہے۔ اس بین کے بعد کچھ ہی عرصہ میں 24 اکتوبر 2022 کو UAE کی ایک مسجد میں اسلام قبول کرنے کے بعد اسے مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس ٹائم کے اندر میں نے کافی سوچا اور میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ اگر اس دنیا میں برائی بہت زیادہ ہے تو لازمی سی بات ہے کہ اس کا الٹ اچھائی بھی ضرور ہوگی، اور میں اس کی تلاش میں نکل پڑا، اور یہ اچھائی مجھ تک میرے کچھ مسلمان دوستوں کے تھرو پہنچی، اور میں اس بات کو سمجھا کہ اسلام ہی وہ خوبصورت مذہب ہے اور اچھائی ہے جس کی میں تلاش میں تھا۔ اس کے اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی دیر بعد میڈیا نے اس کو ٹرول کرنا شروع کر دیا اور اس کے بیانات کو توڑ مڑوڑ کر دکھانا شروع کر دیا، اور اس طرح اس پر ہیومن ٹریفکنگ، فراڈ، سیکشول ایبیوز اور پورنوگرافی نیٹ ورک چلانے سے الزامات لگائے گئے، اور اسے رومانین پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس نے گرفتاری سے کچھ ہی وقت پہلے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ یہ لوگ مجھے بہت جلد مروا دیں گے، اور اسی وجہ سے شاید انہیں بخش دیا گیا اور اس کو کچھ ہی دنوں میں رہائی مل گئی۔ دنیا بھر میں اینڈریو ٹیٹ کے حوالے سے لوگ 2 طرح کے نظریات رکھتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو میڈیا پر اینڈریو ٹیٹ کے خلاف چلنے والے بیانات کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ اسے مسلمانوں کی ہمدردی مل جائے، لیکن اصل میں یہ شخص کیا ہے اور کون ہے؟ اس شخص کے بارے میں آپ جتنا جانیں گے آپ مزید حیران ہوتے جائیں گے۔ اس کی زندگی بڑی کنٹروورشل ہے۔ پوری دنیا کا میڈیا اور انٹیلیجنس ادارے اس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ اور اصل میں لفظ میٹرکس ہے کیا جس کے بارے میں وہ ہر وقت بات کرتا رہتا ہے؟ آخر یہ طاقتور لوگ اس کی جان کے دشمن کیوں ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ اینڈریو ٹیٹ کے فیمنزم، ایلیجبلٹی، ہوموسیکشل کو لے کر ویوز وہی ہیں جو اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ایلیجبلٹی یعنی لیسبین، گے، ہوموسیکشوالٹی اور ٹرانسجینڈر لوگوں کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی گے ہے اور لیسبین ہے تو ان کو کیا حق ہے کہ وہ میرے بچوں کا فیوچر تباہ کریں؟
وہ کون ہوتے ہیں بچوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے؟ وہ کون ہوتے ہیں میرے بچوں کو سکھانے والے؟ یہ میرے بچے ہیں اور میں ان کی تربیت کروں گا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ اور فیمنزم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگ ایک فیملی سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں۔ فیمنزم کے نام پر عورتوں کو مردوں کے برابر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ایک مرد سارا دن کام کرتا ہے اور باہر کی سختیاں برداشت کرتا ہے تاکہ گھر میں موجود اپنی عورتوں کو اچھا رہن سہن دے سکے، لیکن عورت اس باہر کی تکلیف کے لیے نہیں بنی، اور یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ مرد کے برابر کام کرے، مگر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ عورت مرد کے برابر کام نہیں کر سکتی یا کمتر ہے، بلکہ اس کا کام کچھ اور ہے۔ عورت کا کام نہیں کہ وہ مرد کے ساتھ ادننگا ہو کر ایک جیتی ہوئی ٹرافی کی طرح اپنی نمائش کرے، اور یہ سب کچھ اس میٹرکس سے کنٹرول کیا جا رہا ہے جو کہ ایک مافیا چلا رہی ہے۔ یہ مافیا لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں اور ان کے لیے ایسے قانون بناتے ہیں کہ لوگ ان میں الجھ جائیں اور کبھی ان سے باہر نہ نکل سکیں۔ اصل میں یہ مافیا ایک مقصد کے تحت دنیا کے اس نظام کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ جب کبھی ان کا مقابلہ ہو اور ان کو جنگ کرنی پڑے تو ان کا مقابلہ زنانہ صفت کے مردوں سے ہو۔ اس فیمنزم کے چکر میں عورتوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اور ماڈرن بننے کے چکر میں گھر سے باہر نکلی اور مردوں کی برابری چاہتی ہیں، مگر وہ بھیڑیا صفت انسانوں کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ اصل میں اس کام کے لیے نہیں بنی۔ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس صورت میں اس کی اولاد کی تربیت میڈیا کرتا ہے، جو انہیں بتاتا ہے کہ ہومو سیکشولیٹی اور لیسبین ہونا کوئی غلط کام نہیں۔ ہر عورت کو مرد اور ہر مرد کو عورت کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ لیسبین اور ہومو سیکشولیٹی جیسے نظام کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے ہمارا خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے۔ دنیا کا بزنس بھی یہ مافیا ہی چلا رہی ہے۔ دنیا میں گلوبل وارمنگ جیسے بڑے بڑے کلائمیٹ چینجز کی سب سے بڑی وجہ یہ مافیا ہی ہے، اور پھر یہ مافیا ہی اس کا رونا روتی نظر آتی ہے۔ اور پھر یہی لوگ، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کو لے کر اویئرنس اور اس سے ریلیٹڈ پروجیکٹس پر پیسہ لگا کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ پہلے تو یہ عورتوں کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو ادننگا دکھا کر ان کی نمائش کرتے ہیں، اور پھر یہی لوگ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے نظر آتے ہیں۔ The harder the life is as a whole, the longer it's going to take for feminism to spread. Feminism only exists in a vacuum of an easy life. If you're living in a society like India where life is hard, feminism disappears, because the harder life is, the closer people naturally revert to their gender roles, right? So in countries where life is harder, feminism can't take hold, because feminism can only exist in a vacuum of a very privileged life. I'm sure there's some kid in India who didn't get laid off some chick. مذہب کے بارے میں اینڈریو کا کہنا تھا کہ میں نے مسلمانوں سے زیادہ اپنے دین پر عمل کرنے والا نہیں پایا، اور سوچتا ہوں کہ اگر کوئی مذہب سچا ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کرسچینٹی سچا ہے تو اس کو ماننے والے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور ویسٹ میں لڑکیاں راتیں بارز اور پارٹیز میں گزارتی ہیں، اور یہاں پر نشے کے اڈے ہیں، اور والدین چاہ کر بھی ان کو نہیں روک سکتے۔ کیا یہ ہے دین اور اس پر عمل کرنا؟ دوسری جانب مسلمان اپنے دین پر بڑے پکے ہیں اور اس کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ کوئی شخص کرسچنز کے سامنے ان کی نبی کی گستاخی کرے تو انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر دوسری جانب اگر کوئی غیر مسلم ملک میں بھی مسلمانوں کے نبی کی گستاخی کر کے دیکھے، وہ وہاں بھی نہیں بچ سکتا۔ اسے کہتے ہیں ایمان، اور اسے کہتے ہیں اپنے نبی سے محبت کرنا، جبکہ کرسچنز خود اپنے نبی کی گستاخی کرتے ہیں۔ اور یہ کس طرح کا مذہب ہے؟ یہ میٹرکس کے لوگ دنیا کے سب سے بڑے مذہب کرسچینٹی کا مذاق اڑاتے ہیں تاکہ لوگ اس سے دور ہو جائیں، اور اس طرح لوگوں کو دوسرے مذاہب سے بھی دور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب انسان کی زندگی سے مذہب ختم ہو جائے تو اس کے نزدیک کیا اچھا اور کیا برا، اس کے لیے کچھ برا نہیں ہوتا، اور اسے ہر چیز اچھی لگتی ہے جو اس کا دماغ اسے کہتا ہے، اور اس طرح سے وہ ہر قانون اور ہر رول سے آزاد ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں برائی، قتل عام اور بے حیائی ہو گئی ہے جو کہ آج کے دور میں موجود ہے۔ میٹرکس کے لوگ دنیا میں ایسے قانون بناتے ہیں کہ لوگ ان کے مطابق جی کر جانوروں کی طرح مر جائیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔
مافیا کے لوگ وہی ہیں جنہیں ہم سیکرٹ سوسائٹیز کے طور پر جانتے ہیں۔ یہ لوگ پولیٹکس، بینکنگ اور بہت سی کمپنیز کے مالک ہیں۔ یہ میٹرکس کے لوگ خود اسلحہ بنا کر لوگوں کو بیچتے ہیں اور پھر دنیا کو امن کا پیغام دیتے ہیں۔ اور اسی طرح میٹرکس کو ایکسپوز کرنے پر اینڈریو ٹیٹ کو اس کنٹرول میڈیا اور سوشل میڈیا نے بین کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی، مگر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت میں رکھی ہے کہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت۔ اینڈریو ٹیٹ نے دنیا کے سامنے اسلام قبول کیا ہے اور وہ اس وقت اس کو سیکھ رہا ہے۔ ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اینڈریو ٹیٹ کا کہنا تھا کہ یہ میٹرکس کے لوگ بہت جلد مجھے مار دیں گے اور اگر میں مارا جاؤں تو مجھے قتل کروایا جائے گا۔ میں خودکشی نہیں کروں گا کیونکہ میں بزدل نہیں ہوں بلکہ ایک بہادر انسان ہوں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے۔